کچھ لوگ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں، تو فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے، مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے اس کا حکم فتاوی رضویہ کی انہی لائنوں کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع ابر آلود ہو، یہ سارے جانتے ہیں پورے ملک میں مطلع ابر آلود نہیں تھا، بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بالکل صاف تھا۔ اور پھر بھاولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک فاضل ممبر رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ جو فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا، اور اس کے بعد کل کے وہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا اس کے بعد یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، مطلع صاف نہ ہو۔ یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو۔ چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو، یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے کہ بہت سے شہروں میں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس قائل کے نزدیک بھاولپور میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے۔ اچھا جی، پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو، چاند کی جگہ ابر یا غبار ہو، یہاں بات ختم ہوگی۔ اور بحال صفائی مطلع، اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا، یعنی اس مطلع صاف تھا، شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا، تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا، یا بلند مکان پر تھا، تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا، ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں۔ بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم 2 درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے، جس کے بیان سے خوب غلبہ ظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے۔ اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلا الجوہرۃ النیرہ جو مختصر القدوری کی شرح ہے، اس کے اندر ہے وَإِن لَّمْ يَكُن بِالسَّمَاءِ إِلَّا، اس کے تحت انہوں نے لکھا لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ يُوهِمُ الْغَلَطَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَيْمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنشَقُّ الْغَيْمُ عَن مَوْضِعِ الْهِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْوَاحِدِ النَّظْرُ۔ کہتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو تو پھر اس صورت میں ایک بندہ گواہی دے یا 2 بندے گواہی دیں اور دیکھنے والے سارے ہوں، یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہو اور ان کو شوق بھی ہو چاند دیکھنے کا، اور دیکھ بھی رہے ہوں لیکن نظر صرف 2 کو آئے یا 1 کو آئے، تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کس وجہ سے؟ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالات يوهم الغلط، یہ
ثابت ہوگا کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، ان کو وام پڑا ہے۔ اور اگر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں، کہیں بھی مطلع صاف نہ ہو، وہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ بخلاف ما اذا کان غیم، کہ جب بادل ہوں تو پھر کیا ہے؟ لأنه قد ينشق الغیم عن موضع الہلال، کیونکہ کبھی ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ چاند کی جگہ سے بادل پھٹ جائے، جہاں چاند ہے وہاں سے بادل پھٹ جائے، اور دیکھنے والا مسلسل دیکھ رہا تھا تو اتفاقاً اس کی نظر پڑ گئی ہے، اور باقی جو ہے ان کو نظر نہیں آیا۔ تو جب بادل کی صورتحال ہو اس طرح، تو پھر تو ایک یا دو جو ہے ان کی بات مان لی جائے گی، لیکن مطلع جو ہے وہ صاف ہو اور اس وقت ایک دو گواہی دے رہے ہوں اور باقی کوئی بھی گواہی نہ دے رہا ہو، تو اب یہاں وہم کی غلطی کا امکان ہے، اس واسطے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہاں ایک جماعت کثیرہ جو ہے وہ اس سلسلے میں گواہی نہ دے، چاند کے طلوع ہونے کے لحاظ سے اور چاند کے پائے جانے کے لحاظ سے، جو رمضان کا چاند ہے۔ کیونکہ یہ عید کے چاند سے یہ چاند اگرچہ گھٹ شرائط سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے تحت جو ہے یہ یہاں پر لکھا گیا ہمارے فقہا کی طرف سے۔ اور اس میں مراکل فلاح کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لأن المطلع متحد فی ذلک المحل، کہ مطلع متحد ہے، کہ صرف یہ بندے ہی نہیں دیکھ رہے، اس مطلع میں اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں۔ والموانع منتفیۃ، اور موانع منتفی ہیں، یعنی ابر نہیں ہے۔ والابصار سلیمۃ، آنکھیں سب کی ٹھیک ہیں۔ والہمم فی طلب رؤیت الہلال مستقیمۃ، سب کی ہمت بھی ہے مستقیم کہ ہم نے چاند دیکھنا ہے۔ فالتفرد فی مثل هذه الحالات یوہم الغلط، ایسی حالت میں ایک دو کو نظر آئے تو یہ غلطی کا وہم ڈال۔ فواجب التوقف فی رؤیت القلیل، تو یہاں تھوڑے یعنی ایک دو جو دیکھیں گے ان کے دیکھنے میں توقف کیا جائے گا، یعنی ان کی گواہی پر اعلان نہیں کیا جائے گا، ان کی گواہی پر توقف کیا جائے گا۔ کب تک؟ حتی یراہ الجمع الکثیر، یہاں تک کہ جماعت کثیر دیکھ لے، وہ جماعت کثیر جو ہے وہ گواہی دے، تو پھر جو ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک تو پورے ملک کے اندر مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور پورے ملک کا ایک مطلع نہیں ہے، 72 میل میں مطلع بدل جاتا ہے۔ جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا۔ تو مطلع ابر آلود نہیں تھا، تو اس صورتحال میں جماعت کثیر کا گواہی دینا ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے لکھا مراکل فراہ میں کہ ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا، وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں، لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں، اس کو ثابت کرنے میں کہ باقی سب پر لازم کرنا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جماعت کثیر کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ اس صورتحال میں کہ جب مطلع ابر آلود نہیں ہے جس جگہ پر، اور مطلع جہاں یعنی مسلسل پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہوتے، اور جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھنے والے کا، تو وہاں بھی بادل چھائے ہوئے ہوتے، تو ایسی صورتحال میں پھر بھی کوئی گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو یہ جو الجوہرۃ النیرہ والی عبارت ہے وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک کو نظر آ جائے باقی کو نہ آئے، کہ وہ بادل تھے اور اچانک بادل ہٹائے اور یہ اس وقت اتفاقاً وہاں دیکھ رہا تھا اور اسے نظر آ گیا اور پھر بادل اوپر آ گیا، تو اس صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے
اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہماری صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر فتاوی الولوالجیہ، اس کے اندر اس سلسلہ میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ جماعت کثیرہ کا پایا جانا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اعلان کیا جائے۔ ایسے ہی المحیط البرہانی جو ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں ابر آلود ہونے کی صورت میں بندہ جو صحرا سے آیا یا اونچی جگہ سے، اس صورت میں ایک یا دو کا بیان کرنا معتبر ہوگا، مگر جس وقت مطلع ابر آلود نہیں ہے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے یہ شرط بھی بطور خاص کہ اذا کانت السماء متغیمۃ انما تقبل شہادت الواحد اذا فسر، کہ واحد کی تب شہادت قبول ہوگی ابر آلود کی صورت میں بھی جب وہ اس کی پوری تفسیر کرے۔ وقال رأيت الهلال خارج البلدة في الصحراء ويقول رأيت في البلدة بين الخلل السحاب في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي، یعنی یہ باقاعدہ بتائے یہ صورتحال عام لوگ جہاں دیکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر ایسی آبادی جو صحرا ہے یا اونچی جگہ ہے عام لوگوں کے دیکھنے کی جگہ سے، اور پھر یہ کہ یعنی یوں بادل تھا اور یہ ہٹا اور اس طرح مجھے نظر آیا، یہ ساری وضاحت جو ہے وہ کرے۔ جبکہ یہاں ہم نے وہاں جو بھاولپور میں رابطہ کیا اور صاحبزادہ صاحب نے وہاں جا کر ساری صورتحال معلوم کی تو ایسی تفسیر انہیں میسر نہیں آئی۔ یہ المحیط البرہانی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔